कोई आदमी का पता करना हो ना कि बंदा एक नंबर है कि दो नंबर, बंदा एक नंबर है कि दो नंबर, तो उसका मोबाइल चेक कर लो। क्या चेक करो? जो मोबाइल के अंदर है वो वही बंदे के अंदर है। जैसा आज मोबाइल होगा ना बंदे का, वैसी उसकी कब्र होगी, वैसी उसकी आखिरत होगी। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी है, फरमाते कि तन्हाई के गुनाहों से बचो। किससे? तन्हाई के गुनाहों से बचो, वरना अल्लाह पाक लोगों के दिलों में तुम्हारी नफरत डाल देंगे। अल्लाह तुम्हारे लोगों के दिलों से तुम्हारी मोहब्बत निकाल देंगे, लोग तुमसे नफरत करेंगे और तुम्हें पता भी नहीं हो। तो इस वक्त का सबसे बड़ा फितना क्या है? सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ी आदमी की आजमाइश क्या है इस वक्त? ये मोबाइल है। तन्हाई में बैठकर मोबाइल पे क्या करते हो आप? भाई ये आपकी हकीकत है। आप अच्छे हो कि बुरे हो, आप खुद फैसला कर लो। आप तन्हाई में बैठते हो जब मोबाइल पे, तो कोई कुरान है, कोई बयान है, कोई नात है, कोई अल्लाह की बात है, या कोई मालूमाती चीज़ें हैं, ज़रूरत की, बिला वजह नहीं। और अगर गलत चीज़ें देख रहा है आदमी, तो इसका मतलब भाई आदमी गलत है। अब इसकी आखिरत भी ख़राब हो जाएगी, इसकी कब्र भी ख़राब हो जाएगी। तो सब नियत करो अपनी तन्हाइयों को पाक करना इंशाअल्लाह। तन्हाइयों को क्या करना भाई? हाँ, कैसे? ये कुरान में लोगो जिक्र करो, कलमा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, एक सिपारा कम से कम पढ़ो। अब कितने लोगों के पास कितना वक्त फारिग होता है? वो फारिग वक्त किस में लगाओ? कुरान में लगाओ, जिक्र में लगाओ, दुआ में लगाओ, कोई दीन की बात सीखो, दीन के मसाइल सीखो। सहाबा की ज़िंदगी क्या थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी, इसको सीखो। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल है ना, इससे ना तुम ना दीन के रहोगे ना दुनिया के रहोगे। मैं तो इस मोबाइल से इतना तंग आ गया हूँ कि मैंने फ़ैसला किया है, पक्का ढक्का फ़ैसला नहीं है लेकिन इरादा मैंने कर लिया है कि इसको मैं कुछ दिनों के लिए लॉकर में डाल के हंसी खुशी ऐसे ज़िंदगी गुजारूं जैसे पहले गुजारा कर। किताब हाथ में हो इंसान के, कभी मुताला कर रहा है, कभी दिमाग फ्री है, कुछ प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है। अगरचे मैं मोबाइल देखता नहीं हूँ, बहुत कम देखता हूँ, लेकिन ये आपको बता रहा हूँ इंसान की नफ्सियात है, उसे टेंशन रहती है कि आ क्या रहा है इसके अंदर। ये एक लाशूर में ना, खोपड़ी में ये चीज़ रहती है, कुछ भी नहीं कर सकता आदमी। हर वक्त ये रहता है कि यार देखें तो सही, यूं उठा के ना, कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई किसी ने कोई क्लिप भेजा हो, कोई लिंक भेजा हो। आप इसको हल्का समझते हैं, लेकिन ये जो आपको इसने आपके दिमाग को बिजी रखा हुआ है ना, इससे आप किसी काम के नहीं है, किसी काम का नहीं रहता आदमी। तो इसलिए मोबाइल का मेरा एक नज़रिया बन चुका है कि 24 घंटे में ना आधा या 1 घंटा फिक्स कर लें कि मैं मिसाल के तौर पर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मोबाइल देखूंगा, और इसके अलावा जेब में ना रखें, इसको लॉकर में डाल दें। आप जेब में रख के नहीं घूमेंगे 4 से, वो टेंशन लगी रहेगी। वॉशरूम में भी टेंशन होती है आदमी को मोबाइल की। लोगों को कब्ज़ की शिकायतें हो गई हैं, तवज्जो सारी किधर है? हकीकत बता रहा हूँ, फ़ोन आ रहा है, हम तो साइलेंट पे रखते हैं। मैंने तो ऐसा साइलेंट पे रखा है कि एक दिन मुझे ख्याल आया कि वो किसी की ज़रूरी कॉल आनी थी, तो मैं प्रोफाइल पे करना ही भूल गया। ये होता कैसे प्रोफाइल पे, कहाँ से होता है? तो ऐसा साइलेंट पे किया, क्योंकि इतनी टेंशन शुरू हो गई थी, हर वक्त कॉलें, हर वक्त कॉलें। तो उसका टाइम रख लो, ज़रूरत भी है, बिल्कुल जान भी नहीं छुड़ाई जा सकती, बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से काम हैं। तो एक टाइम रख लो, 4 बजे से लेके 5 बजे या 6 बजे से 7 बजे, उसके अलावा लॉकर में रखो। आपको खुदा की कसम ऐसा सुकून मिलेगा, ऐसा लगेगा बाग में टहल रहे हो आप। और फिर प्लानिंग करो, सोचो करना क्या है मैंने। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये करके देखो। और इसमें हो ना कि इमरजेंसी में कोई फ़ोन आ गया तो कुछ भी नहीं होता। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक बहुत बड़ी बड़ी इमरजेंसियाँ हुई हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, कोई मसला नहीं होगा इतना बड़ा इंशाअल्लाह।
اور اس سے شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں بے انتہا سکون آئے گا, کیونکہ شادی شدہ آدمی اب جب گھر سے باہر ہوتا ہے, اگر موبائل ہے تو وہ بیگم کے پاس بھی موبائل ہے, اس کا مطلب رابطہ تعلقات تو اب بھی ہیں اور رابطہ بھی ہے, تو فریشنس دماغ میں آ ہی نہیں سکتی ہے. ہر تھوڑی دیر میں آپ کی بیگم کا فون آ جائے گا, کہاں بیٹھے ہوئے ہو. لوگ اس سے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں کہ یار گھر میں جب ہوتے ہیں تو بیگم کے پاس ہوتے ہیں, چلو گھر سے باہر تو نکلے ہی اس لیے کہ اب تھوڑی دیر بیگم کے علاوہ بھی اور مسائل ہیں, لیکن وہ فون آئے گا گھر سے, آپ کہاں ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, واپسی پہ یہ کر لیے گا, یوں لیتے آئیے گا, انڈے لیتے آئیے گا, دہی لیتے آئیے گا. آپ کو پتہ ہے میری ممانی کب سے فون کرنی ہے, آپ نے فون نہیں. میں آپ کو زیادہ نہیں ڈرانا چاہتا, لیکن میں نے اپنے سامنے طلاقیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. ایک آدمی آفس میں کسی کام میں اتنا مصروف تھا, اتنی ٹینشن میں تھا, بار بار بیگم کی کالیں آ رہی ہیں, اس کو غصہ آ رہا ہے, یار میں آفس میں ہوں, آپ کالیں کر رہی ہو. منع بھی کیا ہوگا اس نے, وہ کوئی مسئلہ ہوگا بیچاری کا, اس نے فون کیا, انہوں نے اٹھا کے طلاقیں دے دی. تو غلط کیا, یہ تو بہت ہی بےہودہ حرکت کی. لیکن لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, تو ہنسی خوشی زندگی گزارو, موبائل کے اوپر سوار ہو جاؤ, موبائل کے اپنے اوپر سوار مت کرو. اب اس کو رکھ دو. نیندیں خراب ہو گئی لوگوں کی, ذہنی توازن خراب ہو گیا لوگوں کا, اور پھر پروپیگنڈا اتنا سنتے رہتے ہیں ہر وقت. تو کچھ دن میں گاؤں میں گیا, وہاں سگنل ہی نہیں تھے, ایک ہفتہ ایسا ہنسی خوشی زندگی گزری. اچھا شیطان بار بار دل میں ڈال رہا ہے, یار کوئی ایمرجنسی نہ ہو گئی ہو, یار یہ نہ ہو گئی ہو. ایک ہفتے بعد آئے, سب کچھ فٹ فاٹ, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ایمرجنسی کے امید پہ تو پھر ہر فون اٹھانا چاہیے انسان کو, وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ سکتا ہے دنیا. جب تک ظاہری اسباب کے لحاظ سے معاملہ صحیح چل رہا ہے. ہاں بیگم صاحبہ آپریشن تھیٹر میں ہیں, بڑے ایک دم ڈاکٹر کا کسی بھی وقت فون آ سکتا ہے, پھر چلو انسان موبائل کھول کے بیٹھ جائے. یار کوئی اچانک خون دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو پھر ایسا نہیں کہ 4 بجے سے 5 بجے تک چونکہ میری ٹائمنگ ہے, اس سے پہلے اگر خون کی بوتلوں کی ضرورت پڑی تو ڈاکٹر صاحب خود ہی انتظام کر لینا. سگریٹ, شراب اور ہیروئن سے بھی زیادہ جو ایڈکشن چھڑوانی مشکل ہے وہ یہ اسکرین کی ایڈکشن ہے. آپ کو یہ سن کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ اگر آپ 5 منٹ میں 10 سگریٹ پئیں, ایسے کش لگا کے, ایک سگریٹ ختم ہو تو دوسری لگائیں تو تیسری, تو اس سے جتنی ڈوپامین پروڈیوس ہوتی ہے, تقریباً 2 یا 3 منٹ کی ویڈیو گیم کھیلنے سے ایک بچے کے دماغ میں اتنی ہی ڈوپامین پروڈیوس ہوتی ہے. لہذا جو فزیکل نقصان ہونا ہے اس کا, سگریٹ کا, ٹوبیکو کا, اور جو دھوئیں کا اور آگ کا, اس کے علاوہ جو ایموشنل اور جو مینٹل نقصان ہونا ہے وہ شاید اس ویڈیو گیم کا سگریٹ کے کش سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ایسی صورت میں جو اہم بات یہ ہے کہ جب یہ ڈوپامین بہت پروڈیوس ہونی شروع, اب غور سے سنیے گا اس بات کو, 2 سال کے بچے کو جب آپ نے اتنی ڈوپامین پہ ڈال دیا, اس کو ہیروئن کا عادی بنا دیا, اب یہ ہیروئن اب یہ موبائل بھی نہیں دے سکے گا. ویڈیو سے کیا کرے گا, کتنے جہاز مارے گا, کتنے بندوں کو قتل کرے گا, اس جو گولیوں سے مار کے کتنی دیر کرے گا, لیکن ڈوپامین اتنی چاہیے کہ یہ پروڈیوس نہیں ہو رہی. اب بچے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں چائلڈہڈ ڈپریشن اینڈ فرسٹریشن. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, اسی کمرے میں ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی بڑی ویڈیو دیکھی ہے, تو میں اپنی بچی کو آپ کو ملوانا چاہتی ہوں. 5 سال کی بچی تھی, 4 یا 5 سال کی بچی تھی. تو میں نے اس کو بتایا کہ میں پروفیشنل کاؤنسلر. اس نے کہا نہیں جی نہیں, آپ میری بات سنیں, کوئی نہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں. میں نے کہا بیٹا کیا امی کیا کہہ رہی ہیں, کیا بات ہے؟ کہتی ہے انکل میں بور ہو جاتی ہوں. 4 سال کی بچی. بوریت تو بچوں کا پرابلم نہیں ہے, بوریت تو بچوں کا پرابلم نہیں ہے. بچوں کے پاس تو بہت ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بچہ تو بور ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو بوریت تو ایک بڑوں کا عذاب ہے, لیکن بچوں کے اندر وہ نفسیاتی بور اس لیے ہو رہی ہے کہ اب کوئی چیز اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہی. جب کوئی چیز سیٹسفائی نہیں کرے گی, اب مجھے کچھ اور چاہیے. دیکھ بوریت تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی کام نہ ہو. تو بچوں کے پاس تو بہت کام ہوتے ہیں, انہوں نے تو گڑیا کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے, انہوں نے تو رسا کودنا ہوتا ہے, انہوں نے تو تتلیاں پکڑنی ہوتی ہیں, انہوں نے تو پینٹنگ کرنی ہوتی ہے, انہوں نے تو کرافٹس بنانے ہوتے ہیں, انہوں نے تو دوستوں کے ساتھ گپیں مارنی ہوتی ہیں, انہوں نے تو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے, چھلانگیں لگانی ہوتی ہیں, انہوں نے تو فٹ بال کھیلنا ہوتا ہے. تو بچوں کے پاس تو بہت سارے کام ہوتے ہیں. لیکن وہ 4 سال کی بچی اس لیے ہے کہ اس کو یہ دے کر ہم نے باقی تمام چیزوں سے مفلوج کر دیا ہے. اس بچی کے لیے گڑیا کھیلنا, اس بچی کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مٹی کے گھر بنانا, وہ اس کے لیے کوئی اٹریکٹیو نہیں ہے. اب اس کو اس سے بڑی کوئی چیز چاہیے. اور اگلی خطرناک بات کیا ہوگی کہ جب بچہ بور ہو جائے گا اور بچے کی ڈوپامین پوری نہیں ہوگی
اور ماں باپ کو اتنی تربیت نہیں ہے. تربیت ہوتی تو ماں باپ اس کیفیت تک آنے ہی کیوں دیتے. اب بچہ اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے کوئی ایسا تجربہ کرے گا جس میں اس کی کلاس کا کوئی بدماش سا لڑکا شامل ہوگا یا کوئی اور آؤٹ سائڈر شامل ہوگا, جس میں وہ بچہ ڈرگز میں جا سکتا ہے, کیونکہ بوریت نہیں ہے. جب بوریت ہے تو کچھ کرنا پڑے گا بوریت کو دور کرنے کے لیے. کرمنل ہے, کوئی چوری کرنی پڑے گی, ون ویلنگ موٹر سائیکلنگ کرنی پڑے گی, کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنی پڑے گی. تو لہٰذا جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں تمام چیزیں پیسے کے گرد گھومتی ہیں. یہ ریسرچ چھپ نہیں رہی, یہ ریسرچ اتنی اوپنلی مارکیٹ میں آ نہیں رہی, اس لیے کہ بلینز آف ڈالر کا بزنس ہے موبائل کا. ہر گھر کے اندر جس بندے نے آئی بی ایم انٹرنیشنل بزنس مشین جو بنائی تھی, تو انٹرنیشنل بزنس جس میں اس نے یہ کہا تھا اور کہ یہ جو مشین ہے نا یہ صرف دفتروں کے لیے ہے, اس کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اتنی بس میموری کافی ہے جو کہ سنبھال لے گی. تو کسی نے کہا کہ نہیں, میں نے اس مشین کو ہر میز پر پہنچانا ہے, اس لیے اس نے اس کا نام رکھا ڈیسک ٹاپ, ہر ڈیسک پر پہنچانا ہے. تو اگلے نے کہا یہ تم نے کیا کمال کیا, میں نے تو ہر ایک کی گود میں پہنچانا ہے, تو اس کا نام رکھا لیپ ٹاپ. پھر کسی نے کہا لیپ ٹاپ نہیں, میں نے ہر ایک کی ہتھیلی میں پہنچانا ہے, تو اس نے کہا یہ پام ٹاپ, یہ پام ٹاپ ہوگا. اور اس پر اکتفا نہیں ہے, اب ایک ایسی اینک بن رہی ہے جو 1-2 سال میں آ جائے گی, جس میں آپ کی آنکھوں پہ چڑھا دیا جائے گا. یہ اس کی اسکرین آپ کی آنکھوں میں ہے, آپ کو کچھ اور پکڑنے کے یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا, ورچوئل دنیا کو دیکھیں گے. کیا انسانوں کے اوپر عذاب آنے والا ہے, انسانی ورچوز پر کیا عذاب آنے والا ہے. تو اس لیے میرے بہت ہی پیارے بیٹوں بیٹیوں, اگر بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں, اور میرے دوستوں, میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور میں اپنی زندگی پر میں نے اس کو کچھ دنوں سے نافذ کیا ہوا. بتاؤں کہ میں نے کیا کیا, میں تو بڑا ہو گیا ہوں, پتہ نہیں جو نقصان ہوتا. میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں صبح اٹھ کر اس موبائل کو نہیں دیکھوں گا.